امین ہے، سیدہ خاتون جنت ہے، اور جن سے حضور کی ساری آل چلی ہے، نبی کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ قارعہ راکعہ ساجدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عظمتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیثوں کے اندر بھی آپ کی عظمتوں کے ترانے ارشاد فرمائے ہیں۔ آج ان کی ولادت کے حوالے سے چند باتیں گزار کرنی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے اور بڑی ہی احسن انداز میں لکھا ہے، وہ چند کلمات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سیدہ پاک کی عظمت کے حوالے سے لکھنے والے نے بڑے ہی اسلوب کے ساتھ اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے کلام کیا اور کہتا ہے: کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا۔ سمجھ لفظ کی سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ دیتا ہے۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، جہان انسانیت میں توحید کا مقدس خیال زہرا، شرف میں وحدت ادا امامت، جمی نبوت جمال زہرا، ہو جس پہ نازاں دل مصور، وہ نقش حسن کمال زہرا، خدائے بے مثل کی خدائی میں تا ابد بے مثال زہرا۔ یہ شمع عرفان ایجزی ہے، یہ مرکز آل مصطفیٰ ہے، حسن سے مہدی تک امامت کے سلسلے کی یہ ابتدا ہے، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ اور سنیے جناب سیدہ پاک کے نام کے حوالے سے اس نے بڑی پیاری ترتیب باندھی ہے۔ وہ کہتا ہے: یہ فا سے فہم شہر کا حاصل، یہ فا سے فہم شہر کا حاصل، الف سے الحمد کی کرن ہے، یہ تا سے طٰہٰ کے گھر کی رونق، یہ میم سے منزل مہن ہے، یہ ہا سے ہر دو سرا کے سلطان، یہ ہا سے ہر دو سرا کے سلطان، کہ دین کی پر نور انجمن ہے، یہ زا سے زینت زمین کی، ہا سے ہدایتوں کا چمن ہے، اور یہ رے سے رہبر راہ وفا کی، الف سے اول نسب ہے اس کا۔ پھر سنیں، یہ رے سے رہبر راہ وفا کی، الف سے اول ہے نسب اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے جناب زہرا، لقب ہے اس کا، اسی لیے نام فاطمہ ہے جناب زہرا، لقب ہے اس کا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک رب لم یزل، ارشاد فرماتا ہے: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور کے گھرانے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر قسم کی ناپاکی کو، ہر قسم کی پلیتی کو اس گھرانے سے دور کر دیا ہے۔ ہر طرح کی
پلیتی کو دور کر کے اللہ نے اس گھرانے کو پاک صاف اور ستھرا بنا دیا۔ جب یہ آیت اتری نا، روایتوں میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس آیت کی تلاوت روز فرماتے، اور کہاں پہ؟ جناب سیدہ پاک کے گھر تشریف لے جا کے نا اس آیت کی تلاوت بھی فرماتے اور ساتھ میں سیدہ کے گھر پہ کھڑے ہو کے سلام بھی کرتے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 مہینوں تک، بعض لوگوں نے 40 دن بھی لکھا ہے، بعض مقامات میں 7 اور بعد میں 8 مہینوں کا ذکر بھی آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف فرما ہوتے اور کہتے الصلاۃ یا اہل البیت، السلام یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم پر سلام ہو، تم پر سلام ہو، تم پر قرآن کی اس آیت اترنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عرصہ، 8 ماہ کا عرصہ ہوتا ہے، ایک عرصہ حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے رہے، آیت بھی پڑھتے، آیت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ سلام بھی پیش فرماتے، سلام بھی کرتے۔ کتنی عظیم شہزادی ہے کہ جنہیں نبیوں کا تاجدار سلام کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس روز اس آیت کے نزول کے بعد 40 صبحیں حضرت فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ کر فرمایا کرتے کہ اے اہل بیت تجھ پر سلام ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہو، تم پر اللہ کی برکتیں ہو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی آلودگی دور کر دے، تمہیں صاف ستھرا اور چمکدار کر دے۔ تین چار روایتیں اسی موضوع پہ ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے اور اس حدیث پاک سے یہ بات واضح طور پر روز روشن کی طرح بیان ہو گئی کہ سیدہ پاک عظمتیں اور رفعتیں اور آپ کے گھرانے کی شان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 دن تک روزانہ صبح و فجر کی نماز کے بعد جا کر کے آپ کے گھر پہ سلام بھی کرتے ہیں اور قرآن کی اس آیت سے تلاوت بھی فرمایا سبحان اللہ۔ اصل مقصد آپ کی ولادت کا ذکر کرنا ہے۔ آئے آپ کی میلاد کے حوالے سے چند باتیں، چونکہ 20 جمادی الثانی آپ کا میلاد ہے، آپ کے میلاد کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 20 جمادی الثانی اور نبوت کا پہلا سال ہے۔ تاجدار کون و مقام شہنشاہ انبیاء احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شہزادی کونین کی تشریف آوری ہے۔ کائنات عرضی کا ذرہ ذرہ کیف و سرور میں ڈوبا ہوا ہے۔ ملائکہ نے احترام سے نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں۔ پورے ملکہ فردوس بری کے استقبال کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے حجرے منور کے اندر باہر صفے باندھ کی کھڑی ہے۔ ایک طرف تو شان و شوکت کا یہ تمام بارگاہ خدا بندی سے کیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف ماجرا کچھ الٹ ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو مکے کی خواتین ہیں، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مال و دولت، آپ کی رفعت، آپ کی عظمت کے ترانے ادا کرتی تھیں، آپ کے قریب رہا کرتی تھیں، آپ کے قرب میں رہا کرتی تھیں، صبح شام آؤ وقت ہوتی تھی،
جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے حضرت خدیجہ آ لپٹی ہے، ساری دنیاوی عورتوں نے، دنیاوی ذہن رکھنے والیوں نے اپنا راستہ بدل لیا، اپنی راہ بدل لی، اور یہ کہہ کے کہ تم نے اعوذ باللہ ایک یتیم سے نکاح کیا ہے، تمہارے پاس اب کچھ نہیں ہے، اب ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گی، تم سے ملاقات نہیں رکھیں گی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ ساری ٹولیاں بنا کر کے ایک طرف ہے، ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اپنے گھر پہ ہیں، ولادت کا وقت قریب ہے، آپ نے ایک شخص کو بھیجا کہ بیگمات قریش کو بلا لائے تاکہ وہ میرے ساتھ تعاون فرمائے۔ تو وہ گیا اور جا کر کے دعوت دی، لیکن سبھی نے انکار کر دیا۔ جب عورتوں نے اس بات کا انکار کرنے کی وجہ صرف یہی تھی کہ تم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا ہے، اور غرض صرف امام الانبیاء سے دین کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی ہے، اور غرض کوئی نہیں ہے۔ بس یہی وجہ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین نے آنے سے انکار کر دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا جب قریشی عورتوں کا پیغام سنا تو آپ تھوڑا پریشان ہوئی، غیرت الہیہ کو جوش آیا۔ ہوا کیا؟ جناب سیدہ نساء العالمین کے لیے رب العالمین نے 4 دھائیاں بھیج دی۔ کتنی؟ 4 دھائیاں بھیج دی۔ جب حضرت خدیجہ کی اچانک نظر اٹھی نا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے سامنے 4 دراز قد خوبصورت بیویاں کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے بنی ہاشم ہی کی عورتوں کی طرح آپ کو مخاطب کیا، آپ خوفزدہ ہو گئی، یہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ تو ان میں سے ایک نے عرض کیا، ملکہ عالم آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کی بہنیں ہیں، خادمین ہیں، اور آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ ایک بڑھ کے تعارف کرواتی ہے، میرا نام حضرت سارہ ہے، میں حضرت اسحاق نبی کی اماں جان ہوں۔ اور دوسرا پھر کہتی ہے یہ جو میرے ساتھ ہے نا، یہ حضرت بی بی مریم ہے جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو میرے ساتھ ہے کہ جناب کلثوم ہے جو حضرت موسیٰ کی بیوی ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو ساتھ چوتھی بیوی کھڑی ہے یہ حضرت آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری بہشت سے، جنت سے آئی ہیں آپ کے لیے، اور جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بس اتنا دیکھنا ہی تھا کہ چاروں دائیں بھائیں آپ کی آغوش میں کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر! جب آپ کی آغوش میں کھڑی ہو گئی، ادھر حوریں ہیں، اور حوروں نے بھی آپ کا سارا گھر جو ہے وہ آغوش میں لے رکھا ہے۔ کیوں نہ ہو نور والے آقا میں نور کی جلوہ گری ہونے والی۔ شہزادی کنین کی آمد ہو گئی، شہزادی کنین دنیا میں جلوہ گر ہو گئی۔ جب سیدہ پاک کی ولادت و سعادت ہوئی، کتابوں میں آتا ہے آپ کے چہرے اقدس سے نور نکلا، اور ایسا نور جو زمین جس سے پوری کی پوری منور ہو گئی۔ اور کیوں نہ ہو کہ سیدہ فاطمہ زہرا کو امام الانبیاء نے اپنا ٹکڑا جو فرمایا ہے، سرکار نے اپنا جسم کا حصہ جو فرمایا ہے، آپ بھی نور ہیں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی، بولو امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، نور ملتے نور زوجے نور امے نور ملتے
سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ دا نور مقدس زمین تے جلوہ فرما ہو گیا دنیا دے تشریف لے آئی کائنات دے اندر ہر طرف خوشبو آئی خوشبو امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریم آقا علیہ السلام اپنی اس لخت جگر دے نال بڑا پیار فرما دے نے آؤ اٹھاؤ کتابوں نور الابصار دی عبارت پڑھ کے سنا لگا اذا اشتقت لراحت الجنہ شممت رقبتی فاطمہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک عادت مبارکہ ہوندی سی سیدہ کائنات نال بڑا پیار فرما دے سن بیٹی نو سن دے بھی سن محبت فرما دے سن کسے پوچھیا سن رہے ہو تسی اپنے نواسی تے نواسیاں نو سن دے کیوں فرمایا مینوں جنت دی خوشبو آوندی فرمایا میں جنت کی خوشبو دیے فرمایا اے میری شہزادی جنت کی کلی ہے مہنگے فردوس دی مکہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں فردوس پری دی خوشبو اپنے شہزادی دے وچ واندیاں نہیں انوار و تجلیات دی رحمت ہو گئی عزیزان من سیدہ کائنات دنیا تے جلوہ فرما ہو گئی ہورا جناب والا آئیاں نے سلامیاں پیش کرنے واسطے ہورا تشریف لے کے آئیاں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ نے بیڑے سے کھڑا ہو کے بعد سلام کر دیے نے لالے مبارک بات دے دیے نے لالے ہدیہ تحنیت پیش کر دیا نے لالے سیدہ پاک نے گودی جو اٹھا لے دیا نے رود جو اٹھا دیا نے کوئی اپنے دشت نور تے اٹھا لے دے دشت نور تے اٹھا دیا نے حدیدان نے من روایت چیوں نے آپ نے آب کوثر دے نال غسل دیتا لیکن نے ہورا نے غسل دیتا ہے حدیدان نے من پھر جنت کا ایک چھوٹا جیا عبایا منگوایا گیا چھوٹا جیا عبا پہنا کے خوشبوؤں دے اندر عزیزاں نے مل بیٹھیا گیا پھر آپ دے سر اقدس دے نورانی رومال بنیا گیا اللہ اکبر نورانی رومال بن کے جنت دی شہزادی نو جنت دی طرح سجا کے خدیجہ الکبریٰ دی گود وچ عطا فرمایا اللہ رب العالمین خالق کائنات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اس پیاری شہزادی دی عظمتاں قرآن دے اندر بیان فرمائیاں نے چنانچہ سورہ کوثر ساری دی ساری حضرت سیدہ کائنات دی شان دے وچ عطا ہوئی ہے جدوں سرکار سیدہ کائنات دنیا دے جلوہ فرمائیاں نے اللہ قرآن وچ فرماتا ہے تانے دیتے سن میرے باتے سن نعوذ باللہ منافق کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب والا تانے مار دیں آنے دیتا کا بیٹا کوئی نہیں ہے نبی نسل اگے کی میں چلے گی نعوذ باللہ من ذالک حضور کی مستاخیہ کرنے سن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابدر کا لفظ آکھا جاتا سی نعوذ باللہ رب العالمین اللہ رب العالمین نے کائنات کا نظام بدل چھڑے جاؤ اور ساری کائنات کا نظام نسب نامہ دے نسل پتر بندو چل دیئے فرمایا سوڑیا اسی دینو القاسر کی صورت شہزادی فاطمہ عطا کر چھڑیے فرمایا ساری کائنات کی نسل پتر بندو چل دیئے سوڑیا تیری نسل تیری بیٹی بندو چل دیئے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَالْقَوْثَرَ اسی القوثر دے چھڑیے القوثر گئی سیدہ پاک نام القوثر ہوئے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ سنیا اے نا بےایمانہ بھی کسی گل دے کان نہیں دھرنا تو سن نماز پڑھو تے قربانی کرو اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ابتر اے نے سنیا تو تے شانہ تے عظمتہ والا تو تے عظمتہ والے شانہ والے اور شانہ والیاں بیٹیاں عطائیاں نے چار بیٹیاں نے میرے مصطفیٰ دیوں چارہ دے بچوں سب کو چھوٹی سی بیٹی ہے سیدہ نساء العالمین لیکن سارے تو زیادہ فضیلت سب کو زیادہ عظمتہ نے عزیزان من ایک شاعر نے بڑا سونا آپ نے شان بیان کر دیا ہویا آگیا کہتے شرم و حیا کی سبحان اللہ آجدار پڑی شرم و حیا کی تاجدار
دوسری اٹھا دیے نور دے دشت رکھ دیے اور پھر جناب والا آپ کو آپ پہ کوثر دینا غسل دیتا جاتا ہے اللہ اکبر روزانے جنتی تیرے در کی روزانے جنتی تیرے در کی کنیز جبریل تیرے در کا چوکیدار فاطمہ اٹھانا بولو اچھا کے بولو سبحان اللہ مل کے محمد نے بولنا سبحان اللہ جبریل تیرے در کا چوکیدار فاطمہ جبریل تیرے در کا چوکیدار فاطمہ شرم و حیا کی تاجدار فاطمہ اجلان من کون سیدہ جنہ دیا عظمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور فرمایا فاطمہ نساء العالمین سارے جہان دیا عورتاں دی سردار ہے جنتی عورتاں دی بھی سردار سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث پیش کر لگا حضور جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مسند جلوہ فرما سن آپ کی شہزادی ہے سبحان اللہ حضور ایک عادت سی جدوں بیٹی فاطمہ تشریف لے آندیاں نہ تے سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ بیٹی آئی تے نبی پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی بیٹی دے متھے تے بوسہ دیتا اور اپنی شہزادی کو سینے نہ لایا اپنے نال اپنی سیٹ تے بٹھا لیا سبحان اللہ ماشاءاللہ نال بٹھا لیا اللہ اکبر گفتگو شنید شروع گلاں باتاں شروع ہو گئی نے اللہ اکبر سیدہ پاک نے ایک بڑی عجیب سچویشن میں عجیب جا سوال کیتا ہے آدھی بابا جان ایک سوال کرنا چاہنی ہیں فرمایا بیٹی بولو کی گل ہے آدھی نے جدوں تسی اللہ دی کول گئے سی جنت ویکھی سی جنت دا حسن ویکھیا سی رب دا دیدار کیتا سی اللہ نے گلاں کیتیاں سن کوئی ایہو جی گل جڑی اجے تک مخلوق تک نہ پتا ہوئے کوئی ایسی گل جڑی اجے تک کسی نے دسی نہ ہوئے اج او تا دسو ماشاءاللہ رازدار مصطفیٰ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ او ایسی گل جڑی اجے تک صرف تسی جانتے ہو یا خدا جانتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اجے کسی کو خبر بھی نہیں دسو تے صحیح وہ گل کیڑی ہے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تے فرمایا بیٹی کوئی اور پوچھتا تے میں دسنا کوئی نہیں سی پوچھیا میرے جگر دے ٹکڑے نے فرمایا سنو بیٹی جدوں میں رب دی بارگاہ چ گیا اللہ دی بارگاہ چ اللہ دا دیدار کیتا دیدار کر کے رب تعالیٰ نے گفتگو شنید ہوئی اللہ نے کلام کیتا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ اپنی عرضیاں پیش کیتیاں عرضیاں تے عاجزیاں دے تحفے دتے اللہ نے میرے تے سلامتیاں عطا فرمائیاں سلام بھیجیا کرم فرمایا نظر رحمت فرمائی ساری گلاں دے وچوں بیٹی ایک گل ایہی سی کہ جدوں ساری گلاں ہو گئیاں تے اینڈ تے میں آکھیا سونیا ربا میری امت بخش سبحان اللہ امت دی بخشش دی گل ہوے تے امت دی سبحان اللہ ایڈی ہوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ سارے نو سلامت رکھے ایک باری ذرا سجا ہاتھ حضور دے نام تے چکتے بولو نا سبحان اللہ اے گل ہوئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی اللہ کی بارگاہ سے بیان کی سونیا میری امت دی بخش دے سبحان اللہ اتنی سلامتیاں تو میرے تے فرمائیاں نے تو پیار بھی کرنا ہے میرے نال سونیا تو کریم ہے رحیم ہے میں تیرا عاجز بندہ ہوں تو خالق ہے میں مخلوق کا مولا عرض یہ ہے میری امت بخش دے سبحان اللہ فرمایا سونیا تیری امت وہ تے بخش دیتی ہے سبحان اللہ امت تے بخش دیتی ہے سبحان اللہ امت اللہ سے بخش دیتی ہے تے پھر اے دسنا بچوں اے ادھے گناہگار نے کچھ نیکوکار نے کچھ جنتی نے کچھ دوزخی نے پھر تے سارے جنتی ہوں سبحان اللہ اے بخشے گئے نے پھر گناہگار کیوں تے نیکوکار تے گناہگار ہیں ونڈ کیوں اللہ اکبر
جڑا جواب رب دی طرفوں آیا نا خدا دی قسم سنو گے تو کلیجہ ٹھر جائے گا. کروڑا سلام سیدہ پاک نو کہ جنہ دی وسیلے نال ایک گل ساڈے تک پہنچی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گلا کی بیٹیاں دی ابا جان پھر کی ہویا, پھر رب نے کی فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ نے یہ فرمایا سونیا اے جڑا گناہگار تے نیکوکار علی ون نے نا اے دے وچ بھی راز ہے, اے دے وچ بھی راز ہے. جاتا کیڑا راز ہے؟ فرمایا راز اے وے اے اگر گناہگار تے نیکوکار نہ بناواں تے دو چیزاں ضائع ہو جان. انہاں دی تو کبھی نہ رہے, انہاں کو پوچھے ہی کوئی نہ قد داقت شیئین, دو چیزاں ضائع ہو جان. یا اللہ وہ کیڑیاں دو شہواں وہ کیڑیاں جڑیاں ضائع ہو جان گیاں؟ دل تے ہاتھ رکھ کے جملہ سنیا ذرا اللہ اکبر. فرمایا محبوبہ اگر گناہگار نہ ہون تے نیکوکار اے دو ونڈا نہ ہون پھر دو شہواں ضائع ہو جان گیاں. اے پہلی شے میری رحمت ہے, دوسری شے تیری شفاعت ہے. اگر ایک بھی گناہگار نہ ہوئے قیامت والے دیہاڑے میں رحمت کی لیتے کرامات تو سفارش کی بھی کرے گا. بیٹی مسکرائی, سرکار میں آقا نے خوشخبری سنائی. بھائی معلوم ہویا, فرمایا ایک قیامت والے دیہاڑے بلوایا جائے گا. اے جڑے آندے نے جی میں اکٹھے ہو کے حضور کا ذکر کرنا لکھیا کہ دیر میں کہ بت قیامت دے والے نے یہ ہوتے اکٹھے ہو کے ذکر سرکار دا نہ ہویا تے پھر آکھے جی قیامت جب ہوں گے سارے اکٹھے ہوں گے سارے, ہاں جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے قیامت کا میدان لگ جائے گا. حضور کی حدیث ہے اٹھاؤ مشکاہ شریف, فرمایا آنا خطیبہم وانا قائدہم, اس میدان کا خطیب بھی میں ہوا گا اور قائد بھی میں ہوا گا. اللہ شان بیان دے گا. پیشے حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. قیامت والا میدان بھی حضور کی شان دکھانے کے لیے لگا ہے. سیدہ پاک سیدہ نساء العالمین آپ دی ذات اقدس پہ کروڑ مرتبہ قربان جائیے کہ آپ نے جانے جانا دی بارگاہ چوں اور جملہ لے کے دیتا ہے جڑا ساری امت دے واسطے خوشخبری کا سبب ہے. الحمدللہ آج اسی اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سیدہ نے صدقے ساڑی مغفرت فرمائے, اللہ نے صدقے اللہ تعالیٰ ساڑے گناہ معاف فرمائے. آمین و آمین.